امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیمنزم. فیمنزم ایکچولی ہے کیا؟ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے بنتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا. آئیے ٹاپک پہ آتے ہیں. فیمنزم ایکچولی ہے کیا؟ فیمنزم از اے پولیٹیکل، کلچرل اینڈ اکنامک موومنٹ. کس لیے ہے؟ فار دی پروٹیکشن آف رائٹس آف وومن، تاکہ وومنس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے رائٹرز کون تھے اور اس کا پرپس کیا تھا، یہ ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم رائٹرز کی بات کریں تو میگی ہم اینڈ ریبیکا واکر، جنہوں نے 19th سینچری میں 3 ویوز دی. اور اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمارے پاس آئیں گی مارگریٹ فولر، جو کہ جن کا لائف ٹائم تھا 1810 to 1850 کا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو الزبتھ کیڈی اسٹینٹن، جن کا ٹینیور تھا 1815 to 1902. اگر ہم اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو میری واسٹونکرافٹ، جن کو فادر آف فیمنزم بھی کہا جاتا ہے، فیمنسٹ موومنٹ کا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رائٹر تھے. لیکن اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں تو ہمارے پاس کرسٹائن ڈی پائسن، جو کہ 14th سینچری کے ایک فیمس رائٹر تھے، فیمنسٹ رائٹر تھے. ٹھیک ہے، اب ہم اگر ان کی تفصیل کے بارے میں بات کریں، ان کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کریں تو میگی ہم اور ریبیکا واکر یہ تو تھے 3 ویوز دینے والے، جن کا سب سے زیادہ کردار ادا ہے، جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں مارگریٹ فولر، یہ کون ہے اور ان کا فیمنسٹ ہسٹری میں کیا کردار ادا ہے. مارگریٹ فولر واز این امریکن جرنلسٹ، کرٹک اینڈ وومن rights advocate. She is the best known for her book Women in the 19th Century. Fuller was leading a figure in the movement and played a key role in the development of feminist thought in the United States. ان کا کیا کردار ادا تھا؟ انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا Women of the 19th Century، اور انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کو ایک اونچے مقام تک پہنچایا اس مومنٹ. اگر اس کے بعد ہم بات کریں الزبتھ کیڈی اسٹینٹن کا، 1815 to 1902 ان کا ٹینیور تھا. ان کا انٹرو اس طرح ہوگا کہ اے لیڈنگ وومنس رائٹ ایکٹیوسٹ، شی کو فاؤنڈیڈ دی نیشنل وومن سفریج ایسوسیشن ود دی سوزین پی اینٹونی اینڈ پلیڈ اے کی رول ان دی فائٹ فار دی وومنس رائٹ ٹو ووٹ. انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے ایک ووٹ کے رائٹ میں، وومنس کے ووٹ کے رائٹ میں کردار ادا کیا، تاکہ وومنس کو ووٹ رائٹ آف ووٹ دیا جائے، تاکہ وہ ووٹ کی حیثیت رکھ سکیں، ووٹ اپنا ڈال سکیں. خیر، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں میری واسٹونکرافٹ، ہی واز آلسو دی فیمس رائٹر آف فیمنسٹ. ٹھیک ہے، ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے ورک کیا فار دی فیمنسٹ لبرل ٹریڈیشن کے لیے، جن کو فادر آف فیمنسٹ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد ہم دیکھیں تو کرسٹائن ڈی پائسن، انہوں نے چیلنج کیا ایٹیٹیوڈ ٹوارڈ دی وومن ایجوکیشن، کیونکہ پچھلے زمانے میں وومن کی ایجوکیشن کافی ڈسٹرب چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لٹریسی ریٹ وومنس کا کم تھا. لیکن آہستہ آہستہ فیمنسٹ موومنٹ کے تحت ایجوکیشن پروان چڑھی. تو اگر اب ہم بات کریں میگی ہم اور ریبیکا واکر کی، یہ کون تھے، انہوں نے 3 فیزز میں کیا کیا کیا، 3 ویوز جو انہوں نے دی، اس میں ان کا کیا کردار ادا تھا، وہ ہم اب پڑھتے ہیں. اب جو فرسٹ ویو تھی 19th سینچری کی، وہ کس لیے تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا کیا، وہ ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں فرسٹ ویو جو تھی یہ شروع ہوئی USA میں. اس کا مین پرپز کیا تھا؟ فار دی رائٹ آف ووٹ، اور فائنلی انہوں نے رائٹ آف ووٹ حاصل بھی کر لیا آفٹر دی 19th امینڈمنٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن. اور اگر ہم گریٹ بریٹین کی بات کریں تو گریٹ بریٹین میں انہوں نے 1980 میں بھی ووٹ کا حق حاصل کر لیا، لیکن اس کے لیے ایج لمٹ کر دی گئی 13 ایئرس. لیکن اس کے بعد 1928 میں اسی ایج کو 20 ایئرس کا ہی لمٹائز کر دیا گیا.
اور اس کا مین فوکس فرسٹ ویو کا کیا تھا؟ فوکس آن دی ایکول رائٹس آف کانٹریکٹ اینڈ پراپرٹی رائٹس. پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پرانے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ وومن کو پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا، تو ایک پراپرٹی اون کرنے کا حق دلایا اور کانٹریکٹس کرنے کا حق دلایا تاکہ وہ لین دین کے اپنے معاملات سنبھال سکیں. اور دوسرا جو اس کا مین فوکس تھا وہ تھا اپوزیشن ڈومیننس آف ہسبینڈ، تاکہ ہسبینڈ کی ڈومیننس کو اپوز کیا جا سکے، تاکہ ہسبینڈ کی گھر میں نہ چل سکے. اور جو ایک اور پرپس تھا ایٹ دی اینڈ فوکسڈ آن دی پولیٹیکل رائٹس. اب انہوں نے اینڈ پہ آ کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے بھی آواز بلند کی کہ ان کو پولیٹیکل رائٹ بھی دیا جائے، ان کو اسمبلیز میں پارٹیز میں سیٹیں مختص کی جائیں. یہ بھی ان کا فرسٹ ویو میں ایک مین فوکس تھا. اور اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ ویو کی بات کریں تو سیکنڈ ویو میں انہوں نے ایک جو مین اور وومن کے اندر ڈسکرمنیشن کا فرق تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کا ایک فوکس کیا. ان کا مین فوکس تھا پولیٹیکل اینڈ کلچرل انیکویلٹی کو ختم کرنا، تاکہ اب کلچرل انیکویلٹی سے کیا مراد ہے؟ فیمیل نیچر کو جس طرح سے اب ایک کلچر میں ایک کم تر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو ختم کرنا. اور جو تھرڈ ویو تھی وہ کس لیے تھی؟ ایکچولی جو سیکنڈ ویو تھی وہ فیلور ہو چکی تھی، وہ فیل ہو چکی تھی. جو تھرڈ ویو تھی وہ ایک ریئیکشن تھا اس سیکنڈ ویو کے فیلور میں. ٹھیک ہے، جب وہ فیل ہوا تو انہوں نے ایک تھرڈ ویو دی جس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ واٹ از گڈ فار وومن اینڈ واٹ از ناٹ گڈ فار وومن. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ان کا مین فوکس تھا کہ وومنس کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. ان کا مین فوکس اس پہ تھا. اور اس کے بعد اگر ہم ایفیکٹس کی بات کریں، ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ایفیکٹس آ چکے ہیں، تو اب وومن سفریج ان دی ویسٹرن سوسائٹی اینڈڈ. جو اس فیمنسٹ موومنٹ سے پہلے جو ان کی سفریج تھی وومنس کی، ان کے رائٹس کی وائلنس تھی، ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں اور یہ پراپرٹی آن نہیں کر سکتی تھی، ان کو تمام تر رائٹس دیے گئے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کو رائٹ آف ایجوکیشن دیا گیا تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور ایک ان کا لٹریسی ریٹ بڑھ سکے. اگر اس کے بعد ہم دیکھیں رائٹ ٹو انیشیٹ دی ڈائیورس، ان کو خلا کا حق دیا گیا، ان کو ڈائیورس کا حق دیا گیا. کیونکہ فرسٹ تو ایسے تھا کہ مرد اگر ڈائیورس دے گا تو ہی ان کو ڈائیورس دے سکتی ہے، ادروائز ان کو ڈائیورس نہیں ہوگی. لیکن ان کو ڈائیورس کا بھی حق دیا گیا تاکہ یہ خود بھی ڈائیورس لے سکیں. اس کے بعد پریگنینسی ڈیسیجنز کا بھی ان کے اندر افیکٹ آیا کہ ان کو رائٹ آف برتھ آف دیئر چائلڈ حاصل ہوا، اور دوسرا ان کو اڈاپٹیشن کا حق حاصل ہوا، اور تیسرا ان کو ابارشن کا حق حاصل ہوا تاکہ یہ اپنے ابارشن ایزیلی کروا سکیں اور اپنے بچے کو ایزیلی برتھ دے سکیں. ان کو بالکل باؤنڈ نہ کیا جائے کسی بھی اس کی وجہ سے، کیا کہتے ہیں، ایک تو اینڈ ٹائم پہ الفاظ بھول جاتے ہیں. خیر، پرووائڈنگ آنرشپ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پرووائڈنگ آنرشپ کی، پرووائڈنگ آنرشپ آپ کو میں سٹارٹ میں بتایا ہے کہ وومنس کو ہسٹری میں پراپرٹی آن کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. تو ان کا فیمنسٹ موومنٹ کا ایک ایفیکٹ یہ بھی تھا کہ ان کو پراپرٹی آن کرنے کا رائٹ حاصل ہو گیا. کیونکہ سٹارٹ میں ہسٹری میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی فیمیل وومن، ایک میریڈ لائف وومن، اگر وہ پراپرٹی آن کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ہی ذریعے سے پراپرٹی آن کرے گی، ادروائز اس کو رائٹ آف پراپرٹی آن نہیں ہے. یا اگر وہ ایک ان میریڈ وومن ہے تو وہ اپنے فادر کے تھرو یا گارڈین کے تھرو پراپرٹی آن کر سکتی ہے، وہ ایز اے سنگل پرسن پراپرٹی آن نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد اس کا مین ایفیکٹ یہ ہوا کہ ان کو سول رائٹس میں بھی کافی ریلیف ملا کہ ان کو سیم پے اور پبلک آفیسز میں جاب ملی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اب دیکھیں اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، اب آتے ہیں اس کی ٹائپس پہ. اب اس کی ٹائپس کیا ہیں؟ اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو ریڈیکل فیمنزم،
ریڈیکل فیمنزم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فیمنزم کی کائنڈ ہے جس میں ڈسکرمنیشن کے کنسیپٹ کو ختم کیا گیا. اس میں کہا گیا، فیمنسٹ موومنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے اور ایک ری ریڈیکل کیا جائے تاکہ ایک نیا معاشرے کی ترتیب شروع کی جائے. ایک عورت کو الگ مقام دیا جائے اور مرد کو الگ مقام دیا جائے جو کہ دونوں برابر ہوں. ٹھیک ہے. اور لبرل، اس کے بعد ہم دیکھیں لبرل فیمنزم. لبرل فیمنزم میں ان کا کیا فوکس تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بالکل ایکول اپرچونٹیز دی جائیں اور ان کو روک ٹوک نہ کی جائے، ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہ ہو. ان کو جابس کے مواقع حاصل ہو جائیں اور پبلک آفیسز میں ان کو اچھی پیز والے ہینڈسم سیلری والی جابس حاصل ہو. اور اس کے بعد جو آتی ہے ٹائپ آتی ہے، کائنڈ آتی ہے، وہ ہے مارکسسٹ سوشل فیمنزم. اب دیکھیں یہاں پہ جو مین فوکس ہے، مارکسسٹ فیمنزم کیا کہتی ہے؟ یہ ایک ڈبل آپریشنل ٹینشن تھی فیمنسٹ موومنٹ کے لیے. ڈبل آپریشنل فیمنزم ٹینشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ٹینشن تھی کہ اس وقت ایک کیپٹلزم چل رہا تھا. کیپٹلزم سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہی اس میں حکومت میں ہے، وہی کراؤن کی سیٹ پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیپٹلزم سے مراد یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک تو یہ ٹینشن ہو گئی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ دوسری ٹینشن کیا ہے، ڈبل ٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری ٹینشن یہ ہے کہ دوسری ٹینشن گھریلو ٹینشن. ایک عورت کے لیے گھریلو ٹینشن جہاں پہ اس کو کم تر سمجھا جا رہا ہے، وہ ٹینشن. ٹھیک ہے. تو اب ڈبل آپریشنل ٹینشن سے یہ مراد ہے، ایک تو کیپٹلزم چل رہا تھا جس کو مارکسسٹ تھیوری نے اپوز کیا، اور دوسرا جو گھریلو ماحول تھا، ہاؤس ہولڈ ٹینشنز تھی، اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا، اس چیز کو ختم کرنا ان کا مین فوکس مارکسسٹ موومنٹ اور مارکسسٹ کائنڈ میں ان کا یہ فوکس تھا. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھیں کلچرل فیمنزم کیا ہے. کلچرل فیمنزم کے ان کو سوسائٹی میں مرد سے کم سمجھا جاتا ہے، اور اگر برابر سمجھا جائے تو یہ ایک اچھے نتائج دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایکو فیمنزم کیا ہے، اس سے مراد ہے مرد جو عورت پہ ڈومیننس حاصل کرتا ہے، اس کو انہوں نے ابیوز کے معاملے میں ڈال دیا کہ یہ ایک ابیوزو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو چینج کیا جائے. اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہے گلوبل فیمنزم. گلوبل فیمنزم سے کیا مراد ہے اور ان کا اس میں مین پرپس کیا ہے؟ ان کا مین پرپس اس میں یہ تھا کہ جو وومنس کے رائٹ کی پروٹیکشن کا ان کا فوکس تھا، وہ اراؤنڈ دی ورلڈ اس کو سپریٹ کیا جائے اور اراؤنڈ دی ورلڈ وومنس کی رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے اور وومنس کو مکمل طور پہ امپورٹنس دی جائے. اس کے بعد جو لاسٹ کائنڈ تھی فیمنزم کی، وہ تھی اسلامک فیمنزم. اسلامک فیمنزم میں انہوں نے ایک اسلامک کارڈ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسلام ایکویلٹی پہ مبنی ہے اور تمام لوگوں کو برابری کا سلوک دینے کا حکم دیتا ہے. ایکویلٹی فار آل مسلمس، یہ تمام تر اس کے اندر آتا ہے اور یہ تمام کائنڈز ہیں اس کی. اور اس سے ریلیٹڈ جو اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مومنٹ شروع ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں. تو لازمی اس کے جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو فائدے لگ رہے ہوں، پروز لگ رہے ہوں، اور اس کے کوئی نہ کوئی کونس بھی ہوں گے جو آج آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دکھائے جائیں گے. وہ نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ سکیں، اور یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کے ساتھ مرج نہیں کرتا. تو آپ اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیجئے گا، پروز اینڈ کونس آف فیمنزم. یہ تمام تھی فیمنزم کی کائنڈس، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوریز ہیں آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے اس کو اگر ہم جلدی سے ریویو دیکھ لیں، اس کی سمری دیکھ لیں، تو فیمنزم ایک ایسی موومنٹ تھی جو کہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی تھی وومن کے. ٹھیک ہے. تو اس کے بہت سے رائٹرز تھے، کچھ نے ویوز دی اور کچھ نے
بکس لکھی جس کے اندر فیمنزم کے ایفیکٹس تھے، پرپس تھے، کافی کچھ اس کے اندر فیمنزم آف 19 سینچری سے ریلیٹڈ تھی، اور کچھ تھی لبرل ٹریڈیشن سے ریلیٹڈ تھی. تو یہ تمام ان رائٹرز نے فوکس کیا اپنی تمام بکس پہ. اور اس کے بعد اگر ہم ویوز کی بات کریں تو فرسٹ ویو تھی وہ تھی ووٹنگ سے ریلیٹڈ کہ وومن کو ووٹنگ آف رائٹ دیا جائے. جو دوسری تھی وہ تھی ان کو لیگل اور سوشل رائٹ دیا جائے. اور تھرڈ جو ویو تھی وہ تھی جب سیکنڈ ویو فیل ہو چکی تھی تو انہوں نے اس کے ریئیکشن میں تھرڈ ویو دی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ وومنس کے لیے کیا گڈ ہے اور کیا گڈ نہیں ہے. اور جب یہ ویوز دے دی گئی اس کے بعد ایفیکٹ کیا ہوا ایکچولی. اور جو تھرڈ ویو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ تھرڈ ویو اس وقت سے لے کے 1990 سے لے کے آج تک یہی تھرڈ ویو چل رہی ہے. اور اس کے ایفیکٹس کیا نکلے ہیں؟ جو ویسٹرن سوسائٹی میں سفریج تھی وومن کی وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کو رائٹ آف ایجوکیشن مل چکا ہے اور رائٹ آف انیشیٹ ڈیورس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو پریگنینسی کے ڈیسیجنز لینے کا بھی رائٹ مل چکا ہے اور پراپرٹی آن کرنے کا بھی رائٹ مل چکا ہے اور سول رائٹس بھی ان کو حاصل ہو چکے ہیں. اور اگر ہم ان کی ٹائپس کی بات کریں تو ٹائپس ریڈیکل فیمنزم، لبرل فیمنزم، مارکسسٹ فیمنزم اور کلچرل فیمنزم، ایکو فیمنزم، گلوبل فیمنزم اور ایٹ دی اینڈ اسلامک فیمنزم. یہ تمام تر اس کی ٹائپس تھی جن کو ہم نے ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ لیا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو اگین نوٹس چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا شکریہ.